السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غلاظت، نحوست، جبر، ظلم اور خود پسندی کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ قاضی اپنی تمام تر نحوست، اپنی تمام تر رعونت کے ساتھ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد قاضی ساری زندگی منہ چھپاتا پھرے گا، یہ میری پریڈکشن یاد رکھیے گا۔ یہ جہاں بھی جائے گا، یہ دنیا کے جس کونے میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، جس حصے میں جائے گا، یہ وہاں کسی سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ باقی ساری زندگی یہ جنرل باجوہ کی طرح گمنامی میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ جو موجودہ رجیم میں باقی رہ گئے ہیں ظالم اور جابر لوگ، ان کے لیے یہ نشان عبرت ہے۔ اگر وہ سوچیں، اگر وہ غور کریں، اگر وہ سمجھیں جو قاضی کے ساتھ ہوا، جس طرح لوگ ہاتھ اٹھا کے اسے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ اب تاریخ کے کوڑا دان میں چلا گیا ہے، ہم نے اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، کل جو ایک گیم ڈالی گئی، میں اسے گیم اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑے اور کہا گیا کہ پھر سنجگانی کے پاس انہوں نے حملہ کر دیا قیدی وینوں پہ، یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ بڑا کوئی سمسٹر پلان نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی جب بھی ممکن ہو، کیونکہ گو کہ آئینی عدالت بنا دی گئی ہے، لیکن فوجداری مقدمات آپ اب بھی عام عدالتیں دیکھیں گی، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس دیکھیں گی۔ عمران خان کی رہائی سب کو پتہ ہے کہ عوام کا جمع غفیر ہوگا۔ کیا یہ جوڈیشل کمپلیکس کی طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ ایکسرسائز کی گئی ہے کہ ایک بندے کو رہا کیا جائے، یا پولیس کی کسٹڈی میں قیدیوں والی وین میں جا رہے ہوں اور باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے بلوائی انہوں نے خود جو رکھے ہوئے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے، ویڈیو خود ہی شیئر کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے بندے بھی بلائے، ویڈیو بھی تیار کر رہے تھے، تو یہ ایسا کوئی حملہ عمران خان پر بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں جب بھی، تو عمران خان کو عوام بہت زیادہ تعداد میں ریسیو کرنے آئے گی، ظاہر ہے۔ تو عمران خان سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ گاڑی سے باہر نکل کے خطاب کریں، اور جب اندر گاڑی سے باہر نکلتا ہے سر، تو وہ ونریبل ہو جاتا ہے۔ بے نظیر نے بھی سر نکالا تھا گاڑی کے چھت سے باہر، سن روف سے باہر، اور پھر انہیں گولی لگ گئی۔ تو کسی بھگدڑ میں یا عوامی سطح پر کچھ ایسا کرنے کا منصوبہ ہے، مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے، کوئی پریکٹس کی گئی ہے۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہم نے حالات کو دیکھنا ہے کہ حالات کیا بتاتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ رہا ہو چکی ہیں، بہنیں رہا ہو گئی ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو سختیاں جیل میں کی جا رہی ہیں مسلسل، جس طرح ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، جیسے اب آرڈر آ گیا 26 تاریخ کو ملاقات کا، ان کی بہن سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کہ یہ اب ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا نارملائز ہو جائے گا عمران خان سے۔ اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ ڈان لیگ سے تعلق شہرت پانے والے سیرل المیڈا لکھ رہے تھے کہ بہنیں بھی باہر آ گئیں، بیوی بھی باہر آ گئی، ملاقاتیں بھی بحال ہونے جا رہی ہیں، کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ اور یہی ہے اصل گیم۔ اور ایک اور سازش جو چل رہی ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہیں۔ ایک تو ڈیل کا آپ کو بتا دوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ڈیل، اس کی میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں کہ حالات اصل میں ہیں کیا۔ احسن اقبال نے جو ٹویٹس کی ہیں، اس میں انہوں نے امریکی کانگریس مین کو ٹیگ کیا اور انہیں کہا ہے کہ آپ کس طرح عمران خان کے حق میں بات کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو امریکی صدر کو خط لکھا، اس سے مجھے بڑا سرپرائز ملا۔ آپ نے صرف ون سائیڈڈ سٹوری پڑھی یا سنی ہے، عمران خان کو تو ہم بڑا اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں، بڑے مزے کی جیل میں وہ رہ رہا ہے۔ جب ہم لوگ جیل میں تھے عمران خان کے دور میں، تو ہم سے بہت برا سلوک کیا گیا، ہمارے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے۔ انہوں نے کوئی 10 کے قریب یہ ٹویٹیں کی ہیں۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ناظرین اکرام، حافظ صاحب پر بڑا دباؤ ہے عالمی سطح پر۔ ایسے نہیں 1.5 ملین ڈالر لگایا جا رہا کہ میرا امیج بناؤ، میرا موڈ بنے۔ امریکہ میں امیج بنوایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے تو امریکہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کیا امریکہ راضی ہوگا؟ خاص طور پر اگر ٹرمپ آ گیا تو کیا کمپنی کے پاس ٹرمپ کا کوئی علاج ہے؟ ابھی تک مجھے کوئی علاج نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ لے کر آئے گا، اگر وہ آیا، اگر اسے جیتنے دیا گیا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اسے جیتنے یہ بڑی مشکل سے دیں گے، لیکن اگر وہ عوامی طاقت سے آ گیا، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر آ گیا، تو پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کا بھی قصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کا امریکی ڈیپ سٹیٹ سے گہرا رشتہ ہے۔
ٹرمپ ان کے خلاف آٹومیٹیکلی کھڑا ہوگا. ہر وہ بندہ ٹرمپ کا دشمن ہوگا جو امریکی اسٹیٹ کا دوست ہوگا. بس یہ یاد رکھ لیں. اب ایسی صورتحال میں یہ پریشانی واضح ہے جو احسن اقبال ٹویٹ در ٹویٹ کر رہے ہیں, تو پریشانی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہے. اس لیے یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے, اب بہنوں کو چھوڑا ہے, بیوی کو چھوڑا ہے, کیونکہ عالمی سطح پر دباؤ بہت زیادہ ہے کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, کوئی گناہ اس نے کیا نہیں کیا, اس پر ٹرائل کر رہے ہیں. بہنوں کو کیوں بے گناہ رکھا ہوا ہے؟ ان پہ دہشت گردی اور پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کے مقدمے بنا رہے ہیں. کیا کوئی عقل ہے؟ مطلب عالمی سطح پر مذاق بن رہا ہے. پھر ڈاکٹر شہباز گل نے ناروے کی ایک مین سٹریم پارٹی کے ساتھ مل کر اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر ہم سٹیپ لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی سٹیپس چل رہے ہیں. امریکہ ہو جائے, برطانیہ ہو جائے, یورپی یونین ہو جائے, اور ناروے بڑا اہم ملک ہے, وہاں پہ بھی اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دباؤ ہر طرف سے بن رہا ہے. اور اگر امریکہ میں رجیم چینج ہو جاتی ہے, نیا صدر آ جاتا ہے, تو بہت فرق پڑ جائے گا. اس لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں یہ اب بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ظلم جاری رکھنا بہت زیادہ دیر تک شاید ممکن نہ رہے. ہاں, کمیلا ہارس آ گئی, پھر ڈیپ سٹیٹ کا سسٹم چلتا رہے گا اور یہ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن اگر ٹرمپ آ گیا تو وہ نہ جرنیلوں کی سنے گا نہ کسی اور کی. یقین مانے امریکی جرنیلوں نے ٹرمپ کے خلاف اپنے سینٹ میں جا کے بیان دیے ہیں. ایک امریکی جرنیل نے سینٹ کی ہیئرنگ میں بیٹھ کے بتایا کہ ٹرمپ کے ایک بیان کی وجہ سے چائنا کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی تھی, تو ہمیں ڈائریکٹ فون کر کے انہیں بتانا پڑا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر اسے پوچھا گیا کہ آپ صدر کو بائی پاس کر کے کیوں وہاں رابطے کرتے رہے؟ تو جرنیل نے کہا کہ یہاں بات نیشنل سیکیورٹی کی آ گئی, میرے ملک کی آ گئی, مسئلہ جنگ کی طرف جا رہا تھا اور جنگ میں کمانڈ ٹروپس کو میں نے کرنا, اس لیے میں نے اس مسئلے کو سالو کیا. اس لیے ٹرمپ کے ساتھ ایک جنگ ہے وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, جیسے یہاں پاکستان میں عمران خان کے خلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک جنگ لگائے ہوئے ہے. تو ڈیل کی باتیں کرنے والے جتنی مرضی بونگیاں مار لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قاضی جیسی نحوست کے جانے کے بعد عمران خان کے رہا ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں, کیونکہ جب آپ اوپر ایسا جج بٹھا دیتے ہیں وہ نیچے تک تمام عدلیہ کو اپنی طرح کا کمپرومائز کر لیتا ہے کہ جو ایجنسیاں کہتی ہیں بس مانتے جاؤ. آپ نے دیکھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر ججوں نے خط لکھا تو قاضی نے کچھ نہیں کیا. منصور علی شاہ نے اپنی آخری خط میں توجہ بھی دلائی کہ انہوں نے مداخلت کے دروازے وائڈ اوپن کر دیے, اپنے ججز کو ساتھ لے کر نہیں چلے. اب یہی آفریدی جس طرح آئے ہیں, اگر وہ لندن پلان کا حصہ نہیں کہلوانا چاہتے تو پھر انہیں فل کورٹ بھی بلانا پڑے گا. ان کے بہت سارے اقدامات سے جلد پتہ چل جائے گا کہ یہی آفریدی کس طرف جا رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اگر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا ہوتا تو ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جاتا, 5 کی لسٹ آ جانی تھی. اب گیم کس طرف جا رہی ہے یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. پاکستان کے سسٹم میں مزید عمران خان سے لڑائی کی طاقت نہیں ہے. یہ جتنی مرضی بڑھ کے مارتے رہیں, پاکستان کا صرف اگر آپ گردشی قرضہ دیکھ لیں تو وہ پاکستان کی کمر کو توڑے ہوئے ہیں. بیرونی قرضے تو آپ رہنے ہی دیں, جو اندرونی قرضوں پر ہم سود دیتے ہیں اور جس طرح سے مینج کر رہے ہیں اکانومی کو بھی رہنے دیں. جو ہمارے گردشی قرضے ہیں بجلی کے, اس پر ہم دیوالیہ ہوئے پڑے ہیں. باقی قرض اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم ٹیکس جتنا کلیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہم سود کی مد میں ادا کرتے ہیں. معیشت کیسے چلے گی جب عوام راضی ہوگی؟ عوام یہاں کام کاج کرے گی, بزنس اوپر جائے گا, اوورسیز پاکستانی پیسہ کھلا بھیجیں گے تو ملک چلے گا. لیکن ان میں سے ایک بھی کام نہیں ہو رہا. پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے. 25-30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں, 50-60 ہزار ہمارے پروفیشنلز یہاں سے چلے گئے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے, ملک ان سے چل نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ ان کو اب سپیس دینا پڑے گی. اور اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کریں. پہلے تو ان کا ایک پلان یہ تھا کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے, مار دیا جائے. لیکن اگر یہ مارتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں تو یہ عدم استحکام اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے واپس آنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. پھر اب ان کے پاس ایک ہی رستہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے سامنے جھکے, عمران خان سے معافیاں مانگیں, عمران خان کے پاؤں پکڑیں, عمران خان کو کہیں کہ آپ آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ڈیل کے ذریعے یا عمران خان کو منت سماجت کے ذریعے باہر نکالتے ہیں
یا پھر ان کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کر عمران خان باہر آتے ہیں، اور اس کے لیے بیرونی دباؤ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔